السلام علیکم لسنرز۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رنگ خوشبو ہوا بادل، جو کہ تحریر ہے افشاں آفریدی کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ آج کی صبح بڑی خوشگوار اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ جانے یہ اس کے اندر کی خوشگواریت تھی یا پھر واقعی آج موسم ہی سہانا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر لان میں کھلے رنگ برنگے پھولوں پر نظر ڈالی اور مسکرا کر واش روم کا رخ کیا۔ شاور لینے کے بعد استری کیے ہوئے کپڑے جو ماما اس کے اٹھنے سے پہلے ہی پریس کروا کر رکھوا دیتی تھیں پہننے اور تولیے سے بال خشک کرنے لگا۔ تقریباً روزانہ کا یہ معمول تھا۔ مدھم سروں میں گنگناتے وہ اطمینان سے تیار ہوتا، حتیٰ کہ ماما اسے ناشتے کے لیے پکار لیتی۔ اس وقت بھی سیٹی پر دھن بجاتے ہوئے ٹائی کی نوٹ درست کرنے میں مصروف تھا کہ ماما کی حسب معمول آواز آ گئی۔ آ رہا ہوں ماما، جواباً اس نے کہا اور خود پر اسپرے کر کے بریف کیس میں رکھی فائل چیک کی اور گھڑی کلائی پر باندھتا باہر نکل آیا۔ چونکہ اسے اطمینان تھا کہ آج پاپا جلد نکل گئے ہوں گے، اس لیے وہ بھی عجلت میں نہیں تھا۔ البتہ باہر ماما اس کے ناشتے کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ ذرا بھی چائے ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ ہاتھ بھی نہ لگاتا تھا، جبکہ ڈائننگ روم تک آتے آتے وہ اتنی دیر ضرور لگا دیتا تھا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہونے لگتا تھا۔ صبح بخیر ماما۔ نفیس کو لون کی خوشبو بکھیرتا چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اندر داخل ہوا۔ صبح بخیر، تم بہت دیر کر دیتے ہو سامان، آج تو بہت ہی لیٹ ہو جاؤ گے تم، ماما نے جواب دیتے ہوئے سرزش کی تو وہ سر کھجا کر ہنس پڑا۔ دراصل ماما، فرحاد کی فلائٹ کل اتنی دیر سے آئی کہ واپسی کافی رات گئی ہوئی، بقیہ وقت اس سے باتوں میں نکل گیا، لہٰذا جلدی آنکھ نہیں کھل سکی۔ وہ بریف کیس ساتھ والی کرسی پر رکھتے انہیں بتانے لگا۔ کب واپسی ہوئی تھی تمہاری؟ انہوں نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 3 ساڑھے 3 بجے، سلائس پر مکھن لگاتے اس نے بتایا۔ ٹھیک تو تھا فرحاد، پورے 2 مہینے بعد آیا ہے۔ ماما کے لہجے میں فرحاد کے لیے محبت تھی۔ کیوں نہ ہوتی بھلا، آخر وہ سامان کے بچپن کا دوست تھا، دونوں میں بے حد پیار تھا، لہٰذا ماما بھی اسے سامان کی طرح چاہتی تھیں، وہ بھی انہیں اپنی والدہ کی طرح سمجھتا تھا۔ بالکل ٹھیک، اس بار بہت اچھا پروفٹ لے کر آیا ہے وہ، ماشاء اللہ، اللہ اسے اور ترقی دے۔ ماما کے لبوں پر ہمیشہ دعا رہتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ہیلو بھائی۔ وہ ناشتے میں مصروف تھا کہ سفیان چلا آیا۔ ارے تم اسکول نہیں گئے پارٹنر؟ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ نہیں، سفیان نے اطمینان سے نفی میں جواب دیا اور اس کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گیا۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں گیا۔ کیوں؟ سمجھاؤ تم اسے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی چونکہ رات کو دیر سے آئے ہیں لہٰذا وہ بھی گھر پر رہیں گے اور ہم کرکٹ میچ کھیلیں گے۔ ماما نے اسے سفیان کا خیال بتایا۔ ارے نہیں یار، آج تو پاپا نے ٹیچرز کے انٹرویو کال کیے ہیں، سو آج تو جانا بے حد ضروری ہے۔ اس نے آخری سپ لے کر چائے کا کپ فرج میں رکھ دیا اور سفیان کی طرف دوستانہ انداز میں دیکھا۔ رہ گئی میچ کی بات، تو تم اب کھیل کود چھوڑ کر اسٹڈی کی طرف توجہ دو۔ یہ 9th کلاس ہے، بہت اہم ہوتی ہے، معلوم ہے کچھ؟ وہ اسے حلاوت سے سمجھا رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے، سفیان نے ناک جکوڑی، مگر اتنا پڑھنے کا بھی کیا فائدہ؟ آپ نے اتنی ڈھیر ساری تعلیم حاصل کی اور اب بھی اسکول جاتے ہیں، بھلا آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں بھی اسکول جاتا ہوں اور آپ بھی، بظاہر سنجیدگی سے کہتے سفیان کی آنکھوں میں شرارت کی پرچھائیاں تھیں۔ ماما اور وہ مسکرا دیے۔ اسٹوپڈ، میں اسکول پڑھنے نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن سنبھالنے جاتا ہوں۔ آئی ایم پرنسپل ڈیئر، تمہاری طرح اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اس نے کہا تو سیفی ہنس پڑا۔ بات تو ایک ہی ہے نا؟ سیفی بضد تھا۔ وہ یوں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ سیفی مسکرا دیا تھا۔ اوکے ماما، اب چلتا ہوں۔ وہ ماما کی طرف مڑا۔ دوپہر کے کھانے پر آؤ گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ مشکل ہے، اسکول آف ہونے کے بعد مجھے فرحاد کی طرف جانا ہے، پھر شام کو انسٹیٹیوٹ سے ہی گھر واپس آؤں گا۔ اس نے پورے دن کا شیڈول بتا دیا۔ شام کو وہ BMA کی کلاسز لیتا تھا کیونکہ صبح تو پاپا کے ساتھ اسکول جانا پڑتا تھا۔ MBA کی کلاسز لیتا تھا کیونکہ صبح تو پاپا کے ساتھ اسکول جانا پڑتا، پرنسپل ہونے کے باعث بہت ذمہ داری تھی اس پر۔ اوکے پارٹنر، رات کو ملاقات ہوگی۔ اس نے منہ بناتے سیفی کو ساتھ لگایا جس کا پروگرام خراب ہو گیا تھا، ساتھ ہی موڈ بھی۔ رات کو آنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ سیفی خفا تھا۔ اوہو، یہ تو خالصتاً خواتین والا انداز ہے۔ وہ ہنسا تو سیفی نے مزید چڑھ کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے بابا، کل چھٹی کا دن ہے، پورا تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ سیفی کو وہ ناراض نہیں رکھ سکتا تھا، آخر 2 ہی تو بھائی تھے۔
یوں بھی سیفی اس سے 7 برس چھوٹا تھا، اس کا لاڈلا بھی تھا اور بہت اچھا دوست بھی۔ پرومس؟ سیفی نے جھٹ ہاتھ بڑھایا۔ پرومس؟ کچھ سوچ کر اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے لامحالہ وعدہ کر لیا۔ فرحاد بھائی کو بھی مت بلائیے گا کل، آپ کی ساری توجہ وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ سیفی نے مزید فرمائش کی۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پورچ تک آ گئے۔ اور کوئی حکم ملکہ عالیہ؟ وہ شرارت سے جھکا۔ بھائی، سیفی جھلا گیا۔ اوکے یار، ناراض تو مت ہو، اس نے ہنس کر اسے منایا۔ اب جانے دو، وقت نکلا جا رہا ہے، 11 بجے مجھے ٹیچرز کے انٹرویو کرنے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی تو جلدی سے بولا، اچھا جائیں، مگر یاد رکھیں اچھے اچھے ٹیچرز اپوائنٹ کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ وہ کار کا فرنٹ ڈور کھولتے کھولتے رکا۔ مطلب یہ کہ خورانٹ قسم کی بددماغ ٹیچرز سخت زہر لگتی ہیں مجھے۔ سیفی نے ناک سکوڑی۔ بھلا تمہیں ان سے کیا مطلب؟ وہ تمہارے اسکول کے لیے تو نہیں آ رہی؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر بھی اسٹوڈنٹ تو سارے میرے جیسے ہی معصوم ہوتے ہیں نا، اسکول چاہے کوئی بھی ہو۔ سیفی نے سینے پر ہاتھ باندھتے طلبہ سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی ڈال دی۔ اور ہاں، ذرا مسکرا کر بھی دیکھ لیجیے گا کسی کو، لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں جیسے آپ کوئی بھوت ہیں۔ پرنسپل کی کرسی پر بیٹھ کر فرعون نہ بنا کریں۔ سیفی اب ناصحانہ انداز اختیار کر چکا تھا۔ اس نے سر ہلا کر جلدی سے گاڑی ریورس کی اور اسکول کے راستے پر ڈال دی۔ سیفی کا کہنا غلط بھی نہ تھا، وہ صرف گھر والوں خصوصاً سیفی کے لیے اتنا ہنسمکھ اور شوخ تھا کیونکہ اس کے خیال میں اس کا یہ دوستانہ رویہ سیفی کی شخصیت بنانے میں بڑا معاون ہو سکتا تھا، جبکہ گھر سے باہر خصوصاً اسکول میں وہ ایک سخت گیر، سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا پرنسپل تھا۔ ساری ٹیچرز اس کا بے حد احترام کرتی تھیں، بلکہ اس کے مزاج سے ریزرو بھی رہتی تھیں۔ اس کا اصول تھا کہ اپنے ماتحتوں سے سختی کی بجائے نرمی سے مگر ایک فاصلہ رکھ کر کام کروانا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول میں اس کا امیج ایک لیے دیے رہنے والے پرنسپل کا تھا، گو کہ وہاں عمر رسیدہ اور نو عمر ہر طرح کی خواتین اساتذہ موجود تھیں، مگر کسی سے اس کی بے تکلفی نہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سب کو برابر کا سمجھتا تھا، بلا وجہ کسی کو کسی پر فوقیت دینے کی عادت نہ تھی اسے۔ پاپا کو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ جب بھی ہمیشہ اس سے ٹیچرز اپوائنٹ کراتے تھے، وہ انٹرویو کے ذریعے ہی سامنے موجود شخصیت کو پہچان فیصلہ کر لیتا تھا اور پھر اسے کام لینا اس کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ سب کو ان کی صلاحیتوں اور رجحان کے مطابق پوسٹ سونپتا تھا۔ آج کل میٹرک کے لیے 2-3 اساتذہ کی ضرورت تھی۔ ایک سیکشن کو تو وہ خود دیکھ لیتا تھا، مگر 2 سیکشنز کی ٹیچرز جانے والی تھیں، سو اس نے اس سے پہلے ہی انٹرویو کال کر لیا تھا۔ جس وقت وہ اسکول پہنچا 10:30 بج رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پاپا کے پاس بیٹھ کر اپنے آفس آ گیا۔ ابھی انٹرویو میں آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ دوسری فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس کرو، اب کیا تکتے تکتے سڑک کھود ڈالو گی؟ زحا ٹیرس پر کھڑی تھی کہ صبیحہ کی آواز پر اپنے خیالات سے چونکی۔ کیا مطلب؟ اس نے گھورا۔ مطلب یہ محترمہ کہ جتنی دیر سے آپ سڑک کو تک رہی تھیں، اتنی دیر میں تو فرحاد نے دودھ کی نہر کھود ڈالی تھی۔ صبیحہ پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ اس کے ہاتھ جوڑنے پر صبیحہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، وہ شوخی سے مسکرا کر بولی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کل فرحاد علی صاحب بھی یہی کچھ کر رہے ہوں۔ قدرے رازداری کا مظاہرہ کرتے اس کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی تھیں۔ فار ہیون سیک صبیحہ، مجھے پریشان مت کرو، زحا اسی سنجیدگی سے بولی تھی۔ زحا کی پریشانی وہ سمجھتی تھی۔ جب بھی شوق فکرے اچال کر اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کرتی تھی، مگر اکثر یہ صحیح لا حاصل ہی رہتی تھی۔ اب بھی یہی حال تھا۔ چلو نیچے چل کر فرحاد صاحب کو فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں انہیں کہ ایران کے علاوہ پاکستان میں بھی ایک عدد شیریں جنم لے چکی ہے، لہٰذا وہ اپنا ریشہ لے آئیں تاکہ سنگِ گراں کھود کر دودھ کی نہر نکال سکیں۔ وہ بڑی روانی سے بول رہی تھی، جبھی زحا نے گھبرا کر اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ خدا کے لیے صبیحہ، ذرا اپنا لاؤڈ سپیکر بند بھی رکھا کرو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ خفگی سے گھور کر کوئی جوابی کارروائی کرتی، صغریٰ نے آ کر اسے پکار لیا۔ صبیحہ بی بی، آپ کا فون ہے۔ کس کا ہے؟ وہ پلٹی۔ آپ کے دادا جان کے گھر سے ہے جی، صغریٰ نے بتایا۔ دادا جان کے گھر سے؟ وہ خوشی سے چمک اٹھی اور خوشی سے کھنکار کر زحا کی جانب دیکھا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس نے پہلے صغریٰ کی چھٹی کی، پھر اس کی جانب پلٹی۔ لگتا ہے ٹارزن کی واپسی ہو گئی ہے، وہ ہنس کر بولی تو زحا بے طرح جھیپ گئی۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ اچھا بس بقیہ تعریفیں نیچے چل کر۔ وہ اسے کھینچتی نیچے آ گئی۔ حسب توقع دادا جان کے گھر سے فرحاد کا فون تھا۔ وہ فون سیٹ اپنے کمرے میں لے کر آئی اور ایکسٹینشن بھی۔ السلام علیکم۔ زحا کی قابل دید حالت دیکھتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔
اور بھائی سنائیے سبیحہ علی کیسی ہیں؟ دوسری جانب فرحات کا مخصوص انداز تھا، وہ پھر ہنس دی۔ A1 سر، بلکہ آپ سنائیے کہ کہاں کہاں کی خاک چھانی، کس کس دشت کی سیاحی کی؟ وہ بڑی ترنگ میں تھی۔ جواباً فرحات کا کہکہ ایئر پیس میں گونجا۔ ارے ہمیں کہاں جانا ہے، انفیکٹ میں کچھ مصروف رہا، پھر واپسی پر سامان مجھے اپنے ساتھ لے گیا، لہٰذا آج وقت نکال سکا ہوں۔ سد شکر، لہجہ شوخ تھا، شرمندہ نہ کریں۔ وہ تابعدارانہ لہجے میں بولا۔ ارے بھائی میں کہاں شرمندہ کر رہی ہوں، آپ اپنے مریض کا حال دیکھیں تو پشیمانی خود بخود آبشار کی صورت امڈے گی۔ کیا مطلب؟ زحا ٹھیک تو ہے نا؟ صورت سے اس کا لہجہ بے چین ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے رشک کی ایک لہر اس کا حصار کر گئی۔ آپ اپنے دل سے پوچھیے، سنتے ہیں کہ ایسے معاملوں میں، یعنی دل کے معاملوں میں دلوں کی خبر ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ سٹیبل نہیں رہتی، بقول شاعر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دونوں جانب سے چاہ ہوتی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولے چلی گئی۔ زحا نے ایک دھموکا جڑا تو اسے بریک لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زحا کی بچی، یہاں میں تمہارا حال دل سنا رہی ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی مار رہی ہو، یعنی نیکی کر بدی حاضر۔ وہ ریسیور پر ہاتھ رکھ کر سخت تیوروں سے زحا کی جانب مڑی تھی۔ چپ کرو خدا کے لیے، زحا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا سبیحہ؟ ہیلو؟ دوسری جانب سے فرحات کی متفکر سی آواز آئی۔ لو پکڑو، بڑھو میری طرف سے، اب خود فرحات کی شیریں بنو، مجھے بخشو۔ ریسیور اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے وہ ناراضگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبیحہ میری بات تو سنو۔ پھر زحا نے کتنا ہی پکارا، وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ناچار اسے فون کی جانب متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ فرحات اس جانب کی صورتحال سے بے خبر جانے کیا کہے جا رہا تھا۔ ہیلو؟ بمشکل اوسان بحال کر کے بولی۔ زحا تم کیسی ہو؟ بے قراری فرحات کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ فرحات آپ، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جانے کیوں ڈھیر سارے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے، سسکیاں آپ لبوں سے نکل آئیں۔ زحا یار پلیز دیکھو، رونا نہیں، فرحات نے گھبرا کر کہا، مگر اس جانب تو 2 ہفتوں کا غبار تھا، آنسوؤں کے طوفان کو روکنا آسان نہ تھا۔ اوکے بابا، بے حد معذرت، آئندہ تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع پہنچاتا رہوں گا۔ وہ جانتا تھا اس کی ناراضگی اور آنسوؤں کی وجہ، جب یہ بڑی ندامت سے بولا، میں نے یہ کب کہا؟ وہ سو کرتی گویا ہوئی، مگر مجھے معلوم ہے۔ فرحات کا انداز بڑا قطعی تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ سبیحہ نے ذرا دیر بعد اندر جھانکا، بھیگی پلکوں سمیت زحا جانے کیا کہہ کر ہنسی تھی کہ ڈھیر ساری خوشی کے جگنو اس کے چہرے پر آ ٹھہرے۔ آنسو تبسم کا عجیب سنگم تھا اس کے چہرے پر۔ واقعی غالب ٹھیک ہی کہہ گئے ہیں۔ چائے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف آ گئی، جہاں چھوٹی چچی شام کی چائے کا انتظام کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، البتہ دھیان ابھی بھی زحا کی طرف تھا، جس سے ساری تفصیل رات کو پتہ چلنی تھی۔ اسکول کا ایڈریس بہت آسان تھا، وہ بنا کسی دشواری کے وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی 11 بجنے میں کچھ وقت تھا۔ وہ ویٹنگ روم تک پیون کی ہمراہی میں چلی آئی تھی۔ کافی امیدواران پہلے سے موجود تھے، جن میں اکثریت لڑکیوں کی تھی۔ وہ سب سے آخر میں آئی تھی۔ ایک نظر اس نے سب لڑکیوں کو دیکھا۔ جدید تراش خراش کے کپڑوں میں ملبوس، ہیوی میک اپ اور قدر نمایاں قسم کی جیولری سے سجی سجائی لڑکیوں کے مقابلے میں اپنا آپ بے حد سادہ سا لگا تھا۔ کوبالٹ بلو کلف لگے سوٹ، ہم رنگ بڑے سے دوپٹے کے حالے میں اس کا میک اپ سے عاری چہرہ سب سے منفرد محسوس ہو رہا تھا۔ جیولری پہننے کی اسے عادت نہیں تھی، البتہ کانوں میں گولڈ کی چھوٹی چھوٹی بالیاں وہ مستقل پہنے رہا کرتی تھی، مگر اس وقت سامنے موجود تمام لڑکیوں کی تیاری سے ایسا ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسکول میں ٹیچنگ کی غرض سے آئی ہیں۔ ان سب کو اگر وہ کہیں اور دیکھتی تو یہی سمجھتی کہ کسی فنکشن میں مدعو ہیں، مگر یہاں ان کی موجودگی اس امر کی گواہ تھی کہ تدریس کے مقدس پیشے کو اپنانے کی متمنی ہے۔ 11 بجتے ہی ایک ایک کر کے سب اپنی اپنی باری پر اندر جاتی رہیں۔ وہ چونکہ سب سے آخر میں آئی تھی، لہٰذا اپنی جگہ پر منتظر بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تر لڑکیاں بڑی خوش باش اور خوش مزاج لگ رہی تھیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ اتنی خوبصورت مسکراہٹیں ان کے لبوں پر سجی ہوئی ہیں۔ بے ساختہ ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، ابھی سے جس مشکل سے اسے یہ جاب کرنے کی اجازت ملی تھی، بس وہی جانتی تھی۔ آج صبح بھی ناشتے کی ٹیبل پر ان کی خفگی کا برملا اظہار ہوا تھا۔ اگر شرمین نے اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج اسے یہاں آنے کی اجازت کبھی نہ ملتی، کیونکہ ابھی سے بات کرنے، ان سے بحث کرنے کی جرأت اس میں کبھی نہ رہی تھی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہے، تب بھی جواب شرمین نہیں دیا تھا۔ ابھی چونکہ آج کل نرمین فارغ ہیں، اس لیے سوچا کہ کیا سوچا، اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ گرج اٹھے تھے۔ شرمین سمیت وہ بھی سہم گئی۔ یہی کہ وقت گزاری کے لیے جاب کی جائے، گھر سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہونا چاہیے۔
لفظ تھے کہ انگارے وہ آنکھوں کی سطح بھیگنے سے نہ بچا سکی تھی۔ آئی سوئر آبی، یہ بات نہیں، ٹیچنگ میرا شوق ہے، روندے ہوئے لہجے میں وہ بامشکل کہہ سکی تھی۔ پلیز آبی، آپ مان جائیں۔ یہ شرمین کا ہی دلگردہ تھا کہ ان سے بول لیتی تھی۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ آبی کے سامنے جان نکلتی تھی اس کی۔ کون سا اسکول ہے؟ ٹائمنگ کیا ہے وہاں کے؟ لہجے کی درستی ابھی بھی قائم تھی، البتہ الفاظ خلاف توقع نرم تھے۔ اب بولو بھی، شرمین نے ٹھوکا دیا۔ جی، وہ سلمان انکل کا اسکول ہے۔ صبح 8 بجے سے 1 بجے دوپہر تک، کپکپاتی آواز میں اس نے وقت بتایا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں کی ریپوٹیشن معلوم کروں گا، پھر دیکھی جائے گی، بے نیازی سے انہوں نے کہا تھا۔ پہلی بار میں تو جواب وہ کبھی بھی نہ دیتے تھے، سو یہی بہت تھا کہ صاف انکار نہیں ہوا تھا، گویا امید باقی تھی۔ میرا خیال ہے ابھی مان جائیں گے، شرمین نے باہر نکلتے تبصرہ کیا تھا، البتہ وہ نا امید نہیں پر پر امید بھی نہ تھی۔ ابھی کے فیصلے آخری لمحے تک مشکوک ہی رہتے تھے۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ بہت سی ہدایتوں اور پابندیوں میں جکڑے ہوئے اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انٹرویو کی اجازت مل گئی تھی، البتہ ناکامی کی صورت میں کسی اور جگہ اپلائی کے لیے انہوں نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ابھی نے سلیمان انکل کو منع کر دیا ہوگا، جبھی مجھے اتنی مشروط اجازت مل رہی ہے۔ اس نے شرمین سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، مگر تم نا امید مت ہو، اللہ مالک ہے۔ شرمین ہر حال میں مورال ہائی رکھتی تھی۔ پرسوچ لہجے میں کہہ کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھپکتے اس نے پرامید لہجے میں کہا تھا۔ شرمین کا خیال آتے ہی ایک خوبصورت اچھوتی سی مسکراہٹ کے حسین رنگ لیے اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ جانے کس کام سے سامان اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، ویٹنگ روم کے سامنے سے گزرتے جو ہی اس پر نظر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ جانے کیا تاثر تھا اس کے چہرے پر، سامان کی نظریں اس پر ٹک سی گئی تھیں۔ وہ آخری امیدوار تھی، کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ تھوڑی سنجیدگی اور قدرے حسرت کے رنگ تھے، ملال اور مسرت بھی تھی چہرے پر۔ یہ شاید سامان کی نظروں کی تپش تھی کہ وہ حال میں لوٹ آئی تھی۔ جلدی سے نظر رسٹ واچ پر دوڑائی، اسے بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ نرمین کے چہرے پر اب تفکر چھا گیا تھا۔ سامان گہری سانس بھر کر واپس لوٹ گیا۔ آئیے بی بی۔ انتظار کے مزید کچھ لمحے سرکے تو پیون نے آ کر اسے بلایا۔ وہ شولڈر بیگ کندھے پر ٹکاتی پیون کی تقلید میں پرنسپل کے آفس تک چلی آئی تھی۔ کم ان، ناک کرنے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز آئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سلام کرتے کرتے ٹھٹک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سامان کو پہل کرنا پڑی۔ جی، اس کی بوکھلاہٹ عروج پر تھی۔ سامان کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دراصل وہ یہاں سمجھ کر آئی تھی کہ اندر باروک اور بارش معمر سے سلیمان انکل بیٹھے ہوں گے، جبکہ حقیقت اس کے متضاد تھی۔ اسے اپنے اوزان بحال کرنے میں چند ثانیے لگے۔ سامان کے اشارہ کرتے ہی وہ سامنے کی کرسی پر ڈھہ گئی تھی اور فائل اس کے سامنے کھسکا دی۔ سامان نے ایک طائرانہ نظر اس کے چہرے پر ڈال کر فائل کھول لی تھی۔ جی مس نرمین یاور خان، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا۔ سامنے رکھی فائل اس نے بند کر دی تھی اور بڑے اطمینان سے سوالیہ نظریں اس پر مرکوز کر دیں۔ جی، مطلب یہ کہ آپ کو کوالیفیکیشن وغیرہ، اکیڈمک سے متعلق کچھ، وہ سب تو اس میں موجود ہے۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ سامان کے نرم لہجے پر اعتماد قدرے بحال ہوا تھا، جبھی وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ اچھا، اس نے قصداً حیرت کا اظہار کیا۔ وہ سٹپٹا کر نادم ہو گئی۔ کیا کہتی، خاموشی سے لب چبا ڈالے۔ چلیں یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کا بائیو ڈیٹا پڑھا ہی نہیں، اب کہیے کون ہیں آپ اور کیا کر چکی ہیں۔ ذرا سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا مقصد تو یوں بھی مخاطب کو کنفیوز کرنا ہرگز نہ تھا، بلکہ وہ تو انٹرویو کے درمیان اسی طرح امیدوار کا اعتماد پرکھتا تھا۔ جی، میں نرمین یاور خان ہوں، حال ہی میں نے اپنا BSc کلیئر کیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں۔ سامان کے دوستانہ انداز پر بالآخر وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بقیہ انٹرویو اس نے بڑے اعتماد سے دیا تھا۔ سامان کو پہلی مرتبہ دیکھ کر جو حیرت کا شدید جھٹکا اسے لگا وہ اب جاتا رہا تھا۔ اس کا پروفیشنل انداز اتنا پر اعتماد تھا کہ یہ خیال کہ وہ اور اتنے اہم عہدے پر کیسے بیٹھا ہے خود بخود پس منظر میں چلا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کو یہ جاب مل جائے گی یا نہیں؟ رسمی سوالوں کے بعد جانے کیوں وہ کہہ بیٹھا تھا۔ وہ متحیر سی اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر نپے تلے انداز میں گویا ہوئی۔ میں مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنے کی عادی نہیں، یوں بھی میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی ہر شخص کے ذہن میں مستقبل کا کوئی خاکہ تو ہوتا ہے۔ وہ بات بڑھاتے ہوئے بولا، جس چیز پر ہمارا اختیار نہ ہو اس کے بارے میں کوئی خاکہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ دل میں یہ خواہش بھی سر اٹھانے لگتی ہے کہ اس خاکے میں حسب تمنا رنگ بھر جائیں، جو کہ بعض مرتبہ ناممکن ہوتا ہے۔
وہ ایک بار پھر کہیں گم ہو گئی تھی، ذرا دیر پہلے والی وہی کیفیت جس نے سامان کو ڈھٹک جانے پر مجبور کیا تھا، ایک بار پھر اس کا حصار کر گئی۔ سنسانیہ وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا جو اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں اور تھی۔ میں سمجھتا ہوں مس نرمین، دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ سامنے رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ نرمین گمسم کیفیت میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے ایک رشک بھری نظر قطعیت سے کہتے ہوئے سامان پر ڈالی۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، مگر ہر صحیح بات سے ہر ایک کا متفق ہونا کچھ ضروری بھی نہیں۔ وہ خود میں لوٹی تو جلدی سے بات ختم کرنے کی غرض سے بولی، گود میں رکھا شولڈر بیگ کندھے پر منتقل کرتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا، جبکہ سامان کی مسکراتی توصیفی نظریں اس پر رکی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کبھی ضروری بھی ہو، اب کہ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالتے ڈالتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے سنبھل کر سامان کو دیکھا، جس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ ایک استاد کا ہر صحیح بات سے متفق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جبھی تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح اور غلط کی پہچان کرواتا ہے، وگرنہ یہ کام تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا، یوں بھی صحیح یا غلط، پسند ناپسند کی طرح ریلیٹیو ٹرمز نہیں کہ ہر شخص کے لیے ان کا پیمانہ مختلف ہو۔ سچ اور جھوٹ تو بس سچ اور جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم استثناء سے ہٹ کر سوچیں تو ایک واضح شکل ہے ہمارے سامنے۔ بڑا مدلل طرز گفتگو تھا اس کا۔ نرمین دل میں قائل ہو گئی، مگر جواباً بولی، مگر بعض لوگ تو ہوتے ہی ایکسیپشن ہیں، ان کے لیے مستثنیات سے نظر چرانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا جملہ واضح اور چیلنجنگ تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ بڑی روشن روشن ہنسی تھی اس کی۔ تو گویا آپ ایکسیپشن ہیں، چلیں مان لیا۔ کرسی کی بیک سے سر ٹکاتے اس نے کہا، میں نے یہ بات اپنے لیے نہیں کہی، بہرحال میں اب جاؤں۔ اس کی بات کے جواب میں سوال تھا۔ جی ضرور، بوٹتے ہوئے بولا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ سر پر جمے دوپٹے کو مزید آگے کھینچتی باہر نکل گئی۔ گہری سانس لبوں سے خارج کرتے اس نے ذرا دیر کے لیے اپنی گفتگو یاد کی اور یہ فیصلہ کیے بنا کہ اس کا رد عمل سامان کے فیصلے پر اثر انداز ہوگا یا نہیں، خاموشی سے گیٹ کراس کر گئی۔ زوہا کی گنگناہٹ اسے کمرے سے باہر ہی سنائی دے رہی تھی، جبھی وہ اندر چلی آئی۔ ماشاءاللہ بھائی، اللہ کرے روز گلوکاری اور زیادہ۔ کاؤچ پر دھم سے بیٹھتے ہوئے وہ بولی تو زوہا کی زبان کو بریک لگ گئے۔ گاؤ بھائی، آخر میں بھی تو سنوں کہ کیا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بے حد شوخ تھا۔ انتہائی فضول لڑکی ہو تم صبیحہ، جب بولو گی کفر ہی تولو گی۔ بڑا بھاری کشن تھا جو زوہا نے اس پر اچھالا تھا، مگر وہ چوکنی تھی لہٰذا بچ گئی۔ توبہ کرو زوہا علی، میں پکی مسلمان لڑکی ہوں، کفر اور شرک سے قطعی پاک، الحمدللہ۔ زوہا نے اسے ایسی بے چارگی سے دیکھ کر سر جھٹکا جیسے اس کے سدھرنے کی قطعی امید نہ ہو، اور خاموشی سے آئرن سٹینڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ نشریاتی رابطے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے؟ تصویر تو آ رہی ہے، البتہ آواز ندارت ہے۔ زوہا کی خاموشی پر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ تمہارے سامنے بھلا جرأت سخن ہو سکتی ہے میری؟ وہ طنزیہ بولی۔ ویل سیڈ۔ اس کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ زوہا بھی مسکرا دی۔ بہت ڈھیٹ ہو۔ زوہا ہار کر ہمیشہ یہی کہتی تھی، اب بھی مسکرا کر چپ ہو رہی۔ شرٹ پریس کر کے ہینگر میں لٹکاتے زوہا نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں اب تو تم یوں ہی طوطا چشمی کا مظاہرہ کرو گی؟ ظاہر ہے مشکل وقت تو کٹ گیا نا۔ بقول ناصر کاظمی، اب سنبھلنے لگی ہے جاں بھی، بدل چلا دور اسماں بھی۔ جو رات بھاری تھی ٹل گئی، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ۔ فرحاد علی صاحب کی واپسی نے بے نیازی جو عطا کر دی ہے موصوفہ کو، وہ تو لڑنے مرنے پر تیار تھی۔ زوہا نے سر پیٹ لیا۔ معاف کرو صبیحہ، میری توبہ جو اب لب کشائی کی۔ آئی ہو نا راہ راست پر اب؟ زوہا نے محض دیکھنے پر اکتفا کیا۔ ویسے یہ بتاؤ میرے پاس آئی کس کام کے لیے تھی تم؟ اسے سر پر سوار دیکھ کر اس نے پوچھا۔ دراصل مجھے تمہارا اولیو گرین سوٹ چاہیے تھا۔ اسے بھی فوراً یاد آ گیا۔ کیوں؟ مجھے دا جان کے ہاں جانا ہے۔ کیا؟ زوہا کا حیرت زدہ ہو جانا حسب توقع تھا۔ آرام سے بولو بھائی، کوئی محاذ سر کرنے نہیں جا رہی میں۔ وہ بھنا گئی۔ تو پھر اب کس بات پر ناراض ہوئی ہو چچی جان سے؟ دو بدو سوال ہوا۔ جی نہیں، میں کوئی ناراض نہیں ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں دادا جان کے پاس ہمدردیاں جمع کرنے جاتی ہوں؟ وہ برا مان گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم، تم زیادہ جانتی ہو اپنے متعلق۔ اس کے جلانے والے لہجے پر وہ سچ مچ طیش میں آ گئی۔ جی ہاں، میں ہی زیادہ جان سکتی ہوں خود کو۔ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر، جس سے تم ناواقف ہو۔
مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ وہ تو ہے، زحا نے مزے سے سر ہلا کر مزید چلایا، میرا مطلب داجان سے تھا، عاشقوں کے عاشق فرحات سے نہیں، جن سے تمہیں عشق ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی شوق ہوئی۔ اب کے برا ماننے کی باری زحا کی تھی، تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ بہت بدتمیز ہو صبیحہ، میں تو تمہیں رازدار بنا کر پچھتائی۔ وہ روحان سی ہونے لگی تھی، اس پر کیا خاک اثر ہوتا، کہکا لگا کر ہنس دی۔ رازدارانہ باتیں تو اور کیا کرتی، داجان کے ہاں میرے سوا جاتا کون تھا، بس ایک بار ہی تم گئی تھی، بیچارے معصوم سے فرحات صاحب کو گھائل کر کے خود کو بھی مائل کر ڈالا ان کی جانب۔ زحا نے بے بسی سے سر تھام لیا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا خیر بحث چھوڑو، مجھے اپنا سوٹ دے دو، جانا ہے مجھے۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ اصل موضوع کی طرف لوٹی تھی، مگر زحا نے جنبش نہ کی۔ فار گاڈ سیک زحا، تم خفا مت ہو، ایک تو جب دادا جان کے ہاں جانے کا پروگرام بناؤ، گھر میں سب اپوزیشن کا رول پلے کرنے لگتے ہیں، ایسے میں تم میرا ساتھ دیا کرو یار۔ بقول شاعر، یہ راز بھی کھلا تیری ناراضگی کے بعد، تو مہرباں نہیں تو کوئی مہرباں نہیں۔ اس کے بے ساختہ انداز پر زحا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے ایک دھپ رسید کی۔ وارڈروب کھلی ہے، لے لو جو لینا ہے، ویسے تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے سوجی کیا ہے داجان کی طرف جانے کی۔ وہ خاموشی سے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی تو زحا پوچھ بیٹھی، بس یوں ہی سوچا فرحات بھائی آئے ہوئے ہوں گے، اچھا ہے گپ شپ رہے گی۔ وہ خوشگوار موڈ میں بولی تو زحا سر ہلا کر رہ گئی۔ سامان آخری کلاس لے کر واپس آیا تو فرحات کو اپنا منتظر پایا۔ ارے تم چلے آئے، میں تو تمہاری طرف ہی جا رہا تھا۔ فرحات کے مقابلے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھتے وہ بولا، مجھے معلوم تھا، مگر چونکہ گھر پر خاصی بوریت ہو رہی تھی لہٰذا ادھر آ نکلا۔ چائے پیو گے یا کوئی کولڈ ڈرنک؟ اس نے بیل بجا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس وقت موڈ نہیں ہو رہا۔ فرحات نے کسل مندی سے دونوں ہاتھوں کا تکیہ سا بنا کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ خیریت، یہ موڈ کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ وہ چونکا۔ فرحات اس کا بچپن کا دوست تھا، ایک دوسرے کے مزاج سے اتنی آشنائی تھی ان دونوں کی کہ بنا کہے جان لیتے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ کچھ ایسا خاص نہیں، فرحات بیزار کن لہجے میں بولا۔ لگتا ہے زحا سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ اس کا قیافہ 100% درست تھا۔ فرحات پھیکی سی ہنسی ہنس دیا، تو یار اس میں اس قدر دردناک شکلیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میز پر جھک کر بولا، میرا تو خیال ہے کہ زحا سے بات کرنے کے بعد تو تمہاری شکل پر 12:30 نہیں بجنے چاہئیں۔ جواباً فرحات نے انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ سامان نے اسے بے چین دیکھا تو خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کیا کہوں یار مانی، زحا سے بات کر کے تو میں مزید پریشان ہو جاتا ہوں، اپنے راستے کی کٹھنائیوں اور مشکلات کا خیال آتا ہے تو پریشان ہو اٹھتا ہوں۔ فرحات کا لہجہ اور چہرہ دونوں شدید اندرونی خلفشار کی ترجمانی کر رہے تھے۔ کیوں، انہوں نے کچھ کہہ دیا کیا؟ وہ حد درجہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، مگر وہ لڑکی ذرا سی آنچ سے جھلس جاتی ہے، میں اسے سیکیور کرنا چاہتا ہوں۔ فرحات کا لہجہ بہت کچھ بولتا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں فرحات، اور تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ فرحات کے قریب ہی میز پر ٹک گیا، اپنا مضبوط ہاتھ اس کے شانے پر دوستانہ انداز میں رکھتے ذرا سا دباؤ ڈال کر بولا، ہمت مرداں مدد خدا یار، یوں بھی تم تو فرحات ہو، روایتی عاشق، پیشہ ملے نہ ملے جو شعر تو نکال ہی سکتے ہو۔ اس نے ہنس کر بوجھل فضا کی پس مردگی دور کرنے کی صحیح کی۔ ہاں شاید ایسا کر تو سکتا ہوں، مگر یہ جو اختلافات اور مخالفتوں کا سمندر ہے بیچ میں، اسے پاٹنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے۔ کم آن فرحات، تم مرد ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو، سوچو زحا کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس نے ہمت بڑھائی۔ یہی بات تو مجھے متفکر کرتی ہے، مسئلہ صرف پا لینے کا ہی نہیں، زحا کو اس کا حق دلانے کا بھی ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ بہت حساس ہے، ذلت برداشت نہیں کر سکے گی۔ اسے احساس تھا فرحات واقعی بے حد پریشان ہے اور اسے مورل سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، تم نے داجان سے بات کی؟ نہیں، ان سے بات کرنے کا بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، نہ میری ممی مانیں گی اور نہ زحا کے گھر والے۔ یوں بھی زحا کی والدہ تو اپنی دادی کی بھتیجی ہیں، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کا ووٹ آف فیور تو پھر زحا کی دادی کے ساتھ ہی ہوگا نا، جو کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوں گی۔ فرحات اس وقت بڑا مایوس لگ رہا تھا۔ چیر اپ یار، اب ایسی بھی کیا مایوسی، کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا سمجھے۔ اس نے شانہ تھپتھپا کر اسے سمجھایا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ فرحات کا انداز کھویا کھویا سا تھا، اسے ایک دم نرمین یاور خان یاد آ گئی۔ چند گھنٹے پہلے وہ بھی تو کچھ ایسے ہی مایوس کیفیت کے زیر اثر اس کے فکرے کے جواب میں اسی طرح بولی تھی۔
کیا ہوا؟ تم کہاں کھو گئے؟ فرحاد نے اسے ٹوکا تو وہ غیر مرئی نقطے پر جمی اپنی نگاہ اس کی جانب پھیر کر قصدن مسکرایا اور پھر مضبوط لہجے میں بولا، کچھ نہیں، یہی سوچ رہا تھا کہ ایک رشتہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، بس ہمیں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے اس معمے کو حل کرنا مشکل سہی پر ناممکن نہیں۔ اس کے لہجے میں زندگی اور امید کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ جہاں چاہ وہاں راہ، بس قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ فرحاد اس کے انداز پر بالوں پر ہاتھ پھیر کر ہنس دیا۔ اچھا، بالکل، آزما لو۔ اوکے، تم کہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ فی الحال تو اٹھو۔ فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ بھوک لگ رہی ہے بھائی، کچھ تو پیٹ پوجا کا اہتمام کیا جائے۔ فرحاد یک دم موڈ بدل کر بولا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ محبت میں صرف دل دھڑکتا ہے، معدہ نہیں تڑپتا۔ اس نے بڑی معصوم حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کر کے دیکھ لو تم کبھی ایک عشق، پتہ چل جائے گا گویا آ جاؤ گے حالات کے زد پر جو کسی روز ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں۔ ارے تم تو بددعاؤں پر اتر آئے ہو بھائی۔ فرحاد کے بڑے جذب سے شعر پڑھنے پر وہ قصدن بوکھلاتے ہوئے بولا، یہ بددعا نہیں ہے میرے یار، بہت بڑی دعا ہے، یعنی بقول شاعر، عشق تجھ جیسا دشمن سبھی کو ملے، مار کر زندگی کا پتہ دے کیا۔ جواباً وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ واہ واہ، بلکہ مکرر، چلو یہ کریڈٹ تو زوہا بی بی کو جاتا ہے جس نے تم جیسے ان رومانٹک اور شعر و شاعری سے بدکنے والے بندے کو شاعر بنا دیا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، ساتھ فرحاد کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ اب یہ دیوان درد و عشق بند کرو اور چلو کسی ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا تو فرحاد نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ اسکول آف ہونے میں ابھی کچھ منٹ باقی تھے، مگر وہ پاپا کو بتا کر فرحاد کے ساتھ نکل آیا تھا۔ بیکار بحث مت کرو صبیحہ، ایک بات میں ہی سمجھ لیا کرو۔ رخسانہ بیگم تیزی سے سویٹر بنتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھیں۔ مگر کیوں امی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ جھنجھلا رہی تھی، کسی طرح بھی امی کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ حرج ہے؟ وہ ذرا کی ذرا رکیں۔ تو پھر سے کیا مطلب؟ رخسانہ بیگم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ پلیز امی، صرف 2 دن کی تو بات ہے۔ وہ کارپٹ پر ان کے قدموں کے پاس آ بیٹھی اور ٹانگیں دباتے ہوئے بڑی لجاجت سے کہا، مگر رخسانہ بیگم کے تیور ہرگز ماننے والے نہیں لگ رہے تھے۔ صبیحہ، اب کہ وہ تادیبی لہجے میں رک کر بولیں، اوفو، میں دا جان کے ہاں جانے کی اجازت مانگ رہی ہوں، کوئی سیاچن پر تو نہیں جانا مجھے۔ اس نے بھی جھلا کر بلند لہجے میں کہا، تو میں ان کے ہاں جانے سے کب منع کیا ہے؟ ہمیشہ جاتی رہی ہو تم، اب جاؤ اور جا کر مل آؤ۔ مگر 2 دن تو کیا، 1 دن بھی وہاں رکنے کی اجازت نہیں ملے گی تمہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ بڑے قطعی اور حتمی انداز میں کر ڈالا۔ مگر کیوں؟ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ رخسانہ بیگم کا دل پسیجا، مگر وہ نظر انداز کر گئیں۔ اگر مگر کرنے کی تم مجاز نہیں ہو صبیحہ، جو کہہ دیا ہے اسے سن لیا کرو، یوں بھی گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، تم مدت اور سمرا کا ہاتھ بٹایا کرو۔ انہوں نے فوراً بہو اور چھوٹی بیٹی کا حوالہ دیا۔ میں بھی تو کام کرتی ہوں امی، اس نے دہائی دی۔ معلوم ہے مجھے کیا کام کرتی ہو تم، سارا دن کتابیں پڑھتی ہو یا پھر زوہا کا دماغ کھاتی ہو۔ یونیورسٹی سے گھر آ کر تھکن تو ایسی طاری ہوتی ہے تم پر جیسے پہاڑ کاٹ کر آئی ہو۔ انہوں نے بھی فوراً سنا دیا، ہاں تو اتنی تھکن بھی تو ہو جاتی ہے، سارا دن چل چل کر دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا، تبھی کہہ رہی ہوں بیکار کاموں میں مت پڑا کرو، اب جا کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا تمہیں۔ وہ بھی اون سلائیاں شاپر میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی دروازے تک آ گئی۔ مگر امی، کوئی اگر مگر نہیں، اب جاؤ جا کر سو جاؤ۔ رخسانہ بیگم نے غصیلی نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ کارڈیگن کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کندھے اچکاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صبح زوہا نے اس کا منہ پھلا دیکھا تو بات سمجھ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ ڈائننگ روم میں دادی جان، امی، پاپا، چچا جان، چھوٹی چچی اور چھوٹے چچا کی موجودگی میں کوئی سوال کرنا اپنی شامت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ناشتے کے دوران باتیں کرنے سے سب چڑھتے تھے۔ دادی جان کا مزاج البتہ سلجھا ہوا تھا، مگر صبیحہ کے والد امتیاز صاحب کے روب کی وجہ سے بچے وغیرہ ذرا حد میں رہتے تھے۔ کیا بات ہے، موڈ کچھ آف لگ رہا ہے؟ بزرگ حضرات ناشتہ کر کے چلے گئے۔ کمرے میں صرف ینگ پارٹی رہ گئی تھی کہ بھابھی نے اسے متوجہ کر کے سوال کر ڈالا۔ وہ زوہا کی گہری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے ٹالنے کی خاطر جبراً مسکرا کر کہا۔ خیر کوئی بات تو ضرور ہے، ورنہ تم اور اس قدر خاموش رہو مشکل ہے۔ بڑے بھیا کا کہنا درست تھا، جبھی ساجد، مدحت، شفق اور عمر وغیرہ نے فوراً تائید کی۔ بس ایسے ہی سر میں درد تھا میرے۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ پوائنٹ نکل جانے کا ڈر بھی تھا، اسی لیے بنا کسی کو خدا حافظ کہے
باہر نکل آئی تھی۔ آج ارادہ تو یہ تھا کہ یونیورسٹی سے واپسی پر گھر آنے کی بجائے داجان کی طرف نکل جائے گی، مگر امی سے اجازت ہی نہ ملی، سو کپڑوں کا تیار بیگ گھر چھوڑ دیا۔ آج بہت جلدی ہے کیا تمہیں؟ پیچھے زوہا ہانپتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی غصے سے پوچھنے لگی، بات مت کرو مجھ سے، موڈ آف ہے میرا۔ وہ سختی سے بول کر اس کی جانب دیکھے گئی جہاں سے پوائنٹ کو آنا تھا۔ تو گویا بھیا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ زوہا کے مزے سے سر ہلا کر بولنے پر کشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ لگتا ہے چچی جان نے تمہیں داجان کے گھر جانے سے منع کر دیا ہے۔ کچھ دیر سوچ کر زوہا نے قیاس کیا جو کہ 100% درست تھا۔ یہی بات ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ تو تم نے اصرار کیا ہوتا۔ گو کہ زوہا کو خود اس بات میں دلچسپی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کر رہے، کیونکہ سبیحہ کے بغیر تو وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، مگر اس وقت اس کا ساتھ دینا بھی ضروری تھا۔ کیا تھا اصرار میں نے، قدرے ضد بھی کی تھی، مگر امی کی وہی ایک نہ تھی جو ہاں میں نہ بدلی۔ بقول شاعر، میرا تو خوں ہو گیا ہے پانی، ستم گروں کی پلک نہ بھیگی۔ جو نالہ اٹھا تھا رات دل میں نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ۔ اس کے اس قدر درد بھرے انداز میں شعر پڑھنے پر زوہا مسکرا دی اور کہا، بہت بری بات ہے سبیحہ، چچی جان کو ستم گر تو نہ کہو، تو پھر تمہیں کہوں یا خود کو؟ وہ جھلائی ہوئی تھی۔ بری بات ہے سبیحہ، والدین ہماری بھلائی کی ہی خاطر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ زوہا نے قدرے سنجیدگی سے ملامتی لہجے میں کہا تو وہ نادم ہو گئی۔ بہرحال میں بھی یہی کہوں گی کہ چچی جان غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ یوٹیوب بروٹس، بکو مت۔ زوہا نے منہ بنایا، بات کو سمجھا کرو، تمہیں بھی دادی جان کا خیال کرنا چاہیے، یعنی تم سب کے ساتھ مل کر داجان کو سزا دینی چاہیے، قید تنہائی کی سزا۔ وہ یکدم اکھڑ گئی، غصے سے بولی، سزا کی بات نہیں سبیحہ، داجان نے یہ تنہائی خود چنی تھی۔ ماضی کی تلخ باتیں فراموش کرنا ہی بہتر ہوتا ہے زوہا۔ تمام گھر والوں کی طرح زوہا کا نظریہ بھی وہی تھا جس سے اسے سخت اختلاف تھا۔ اسے گھر والوں کے اس طرز سلوک پر افسوس تو بہت ہوتا، مگر وہ کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ ہر بات بھلائی نہیں جا سکتی سبیحہ، جب زخم ناسور بن جائیں تو زخم لگانے والے کو فراموش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو خود زخم اٹھاتا ہے۔ زوہا کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں، مگر پھر بھی امی کو میری فیلنگز نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور تمہیں بھی تو سب کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے سبیحہ۔ اس کا محاسبہ صرف زوہا کر سکتی تھی، سو فوراً اسے ڈپٹ کر بولی۔ کچھ لمحے بھر کے لیے وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اسی لمحے دور سے پوائنٹ بھی آتا نظر آ گیا۔ سبیحہ ہونٹ چبانے لگی، میں جانتی ہوں تم سب کا خیال رکھتی ہو، خصوصاً داجان کا بھی تمہیں بہت احساس ہے سبیحہ، مگر کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کی خاطر کسی ایک کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ جانے زوہا کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ ٹھٹک کر اسے پوائنٹ میں سوار ہوتا دیکھتی رہی، اور پھر خود بھی سر جھٹکتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، شرمین اسے لاؤنج میں اپنی منتظر ملی۔ السلام علیکم۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اس کے پاس چلی آئی۔ کیسا رہا انٹرویو؟ بنا تمہید کے ہی شرمین نے سوال داغ دیا۔ بس ٹھیک رہا، میں شاید بہت فضول بول گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سامنے پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ شولڈر بیگ ایک طرف ڈال کر اس نے پاؤں اوپر رکھتے ہوئے ہاتھ سے بکھری لٹوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، انٹرویور کون تھا؟ سلمان انکل یا کوئی اور؟ شرمین نے استفسارانہ نظریں اس پر جمائیں۔ شرمین کے سوال پر سمان گردیزی کا سراپا اس کے تصور میں در آیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، مگر بہت مشکل سوال کیے تھے اس نے۔ تھا سے مطلب کوئی ینگ شخص تھا؟ اس نے سر ہلا دیا تو شرمین اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ مایوس ہو رہی ہو؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ قصداً مسکرائی۔ پھر اداس کیوں لگ رہی ہو؟ میرا خیال ہے میں ہمیشہ سے ایسی ہی لگتی ہوں۔ اس کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ یعنی اداس؟ شرمین نے برجستہ کہا۔ ارے نہیں، اداسی وغیرہ کیا، بس ہم پر تو ہمیشہ ایک ہی موسم غالب رہتا ہے، خاموشی اور خدشوں کا موسم۔ اس کا انداز گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ شرمین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اپنے مخصوص لہجے میں غیر مرئی نکتے پر نظر جماتے کہہ رہی تھی۔ شرمین چند ثانیے خاموش رہی، پھر توقف کے بعد بولی، کوئی بھی موسم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ موسم بدل جاتا ہے نرمین، بس انسان کو اپنے اندر خوشی قبول کرنے کی حس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، اپنی ول زندہ رکھنی چاہیے ہر حال میں۔ نرمین نے سادہ نظروں سے اسے دیکھا اور کندھے جھٹک کر مسکرا دی۔ ارے بھائی، ایک ذرا سی بات پر تم نے تو فلسفے کا دفتر ہی کھول لیا، وہ لہجہ بدل کر بولی تو شرمین نے قدرے تعجب اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اٹھ کر کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو گی یا یوں ہی بھوکا مارو گی مجھے؟
وہ شرمین کو دھکیلتی صوفے سے اٹھی اور پاس پڑے کوٹ شوز پیروں میں پہن لیے۔ دے رہی ہوں نا کھانا بھی، صبر کرو ذرا۔ میں نے بھی یونیورسٹی سے آ کر کچھ نہیں کھایا۔ وہ دونوں ساتھ ہی کچن میں چلی آئی تھیں۔ امی جی نے کھا لیا کھانا؟ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرتے نرمین کو خیال آیا تو فوراً پوچھا۔ ہاں، تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی سمیر کے ساتھ کھانا کھایا تھا، شرمین نے میز پر برتن رکھتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے سمیر آج گھر پر ہی تھا؟ وہ متعجب تھی۔ ہاں، سوء اتفاق، شرمین اس کی بات سن کر تلخ اور استہزائی انداز میں بولی۔ چلو آؤ بھائی، کھانا شروع کرو، کس مراقبے میں ہو؟ اسے گمسم دیکھ کر شرمین نے بآوازِ بلند پکارا تو وہ چپ چاپ کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی، مگر ذہن اب سمیر کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ کوئی بات ہوئی تمہاری سمیر سے؟ اس کے سوال پر شرمین کا ہاتھ رک گیا۔ بیکار سوال ہے، بھلا وہ ہم دونوں سے بات کرنا بھی گوارا کرتا ہے؟ ابھی کے بحث میں امی جی نے اسے ہم دونوں کے خلاف بھی پوائزن کر دیا ہے۔ کانٹا واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے شرمین تلخی سے بولی۔ نرمین خاموشی سے میز کھرچنے لگی تھی۔ اب کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ کھانا شروع کرو، پھر اندر چل کر مجھے تفصیل بتانا کہ انٹرویو میں کیا کیا سوال ہوئے۔ اس کا شانہ ہلا کر شرمین نے کہا۔ تم کیا کرو گی ساری تفصیل پوچھ کر؟ وہ بھی سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی اور تھوڑے سے چاول کباب کے ساتھ پلیٹ میں نکالتے ہوئے دھیمے سروں میں پوچھا۔ بس یوں ہی معلومات میں اضافہ کروں گی اپنی، ویسے بھی ہو سکتا ہے کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے اور تمہاری طرح میں بھی کسی جگہ انٹرویو کے لیے جاؤں۔ بات کا رخ بدلنے سے ماحول کا بوجھ ان پر ختم ہو گیا تھا اور میری طرح مایوس لوٹ آئی جاؤں۔ وہ برجستہ بولی۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں شرمین یاور خان ہوں، مجھے نظر انداز کرنا قطعی آسان نہیں۔ شرمین کے سنجیدہ لہجے میں غرور نہیں بلکہ یقین بول رہا تھا۔ وہ یوں ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگی، جبھی شرمین باختیار کہہ اٹھی۔ بلکہ نظر انداز تو تمہیں کرنا بھی آسان نہیں نرمین یاور۔ جانے اس کی آنکھوں اور چہرے پر کیا تھا کہ شرمین کہے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بات پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے نرمین کے لبوں کا حصار کیا۔ واقعی؟ اس نے گلاس لبوں سے لگاتے شوخی سے پوچھا تو شرمین نے سر ہلانے میں ذرا تاخیر نہ کی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی کھانا کھا لیا؟ شرمین متحیر تھی۔ ہاں، بس دل نہیں چاہ رہا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی کال بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نرمین کچن سے باہر نکل آئی۔ بیل جس مستقل مزاجی سے بجائی جا رہی تھی اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ نوبارد بہت عجلت میں ہے۔ جلدی جاؤ، لگتا ہے لبے دم ہے مسافر۔ شرمین نے ہانک لگائی۔ وہ مسکراتی لاؤنج کراس کر کے باہر نکلی۔ پورٹیکو کی روش سے گزرتے اسے لاؤنج میں گونجتی بیل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہے؟ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا اور جواب نہ پا کر گیٹ تھوڑا سا کھول دیا۔ آپ؟ باہر کھڑے عزت ہمدانی کو دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ دھیرے سے بول کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی، جبھی وہ بولا۔ انفیکٹ یاور انکل نے مجھے گرین فائل لانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کا فون شاید بزی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر خاموش کھڑی نرمین کو دیکھا۔ انفیکٹ فون خراب ہے ہمارا آج کل، اس نے فوراً جواب دیا۔ انکل نے سیل پر بھی ٹرائی کیا تھا مگر وہ بھی آف تھا۔ بہرحال آپ پلیز مجھے گرین فائل لا دیں۔ وہ شاید بہت عجلت میں تھا، تیزی سے بولا۔ جی ابھی لائی، وہ جلدی سے کہہ کر آگے بڑھی، پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی طرف رخ پھیرا جو نہ جانے کیا سوچتے جوتے کی ٹوپ سے زمین کو رچ رہا تھا۔ کون سی فائل؟ گرین کلر کی تو کافی فائلز ہیں ابھی کے پاس، وہ متذبذب سی پوچھ رہی تھی۔ گرین فائل؟ پراپرٹی والی؟ عزت نے چونک کر سر اٹھایا اور قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی میں تلاش کر کے لاتی ہوں، آپ جب تک اندر تشریف رکھیے۔ اس کے روکھے انداز کے باوجود وہ بڑی متانت سے بولی۔ نہیں شکریہ، میرے پاس اس وقت اتنی فرصت نہیں ہے، بہت ارجنٹ کام تھا اسی لیے مجھے آنا پڑا، وہ اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خفت سے نرمین کا چہرہ سرخ پڑ گیا، بہت کچھ جتانے والا انداز تھا عزت کا۔ کون ہے نرمین؟ شرمین اس استثناء میں باہر آ گئی۔ وہ خاموشی سے لان کی نرم گھاس پیروں تلے رونتی شرمین کی طرف چلی آئی۔ عزت ہمدانی صاحب ہیں، ابھی نے پراپرٹی والی گرین فائل منگوائی ہے۔ عزت کے نام پر شرمین کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ انہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی فون کر دیتے، میں نذیر کے ہاتھ بھجوا دیتی، شرمین نے ملازم کا نام لے کر کہا۔ عزت کو شاذ و نادر ہی آبی گھر میں کسی کام سے بھیجتے تھے، وہ دونوں اس کے لہجے کی ترشی سے خائف رہتی تھیں۔ فون خراب ہے ہمارا، ابھی نے ٹرائی کیا تھا، سیل بھی آف تھا امی جی کا۔ بہرحال تم امی جی سے پوچھو فائل کے بارے میں اسٹڈی میں دیکھتی ہوں، وہ شرمین کی ناگواری محسوس کر کے باوجود رسانیت سے بولی۔ نہیں، میں امی جی سے بات نہیں کروں گی،
تم جا کر خود ان سے معلوم کر لو، میں اسٹڈی میں دیکھ لیتی ہوں۔ شرمین قطعیت سے 2 ٹوک انکار کر کے اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ ناچار اسے اوپر امی جی کے بیڈ روم کی طرف آنا پڑا۔ آ جاؤ۔ دستک دینے پر اندر سے امی جی کی مخصوص بیزار کن آواز پر وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ بیڈ پر نیند دراز اپنی نظروں کے فوکس میں اسے لیے استفسار کر رہی تھیں۔ وہ دراصل پراپرٹی والی فائل منگوائی ہے ابھی نے۔ اس نے دھیرے سے ساری بات بتا دی۔ مجھے کیا معلوم کہاں ہیں ان کی فائلز، میں کوئی سیکرٹری لگی ہوں ان کی؟ حسب توقع وہ چراغ پا ہو گئی۔ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ سے پوچھنے آ گئی۔ وہ نظر جھکائے ہوئے خفت سے بولی۔ کہہ دو جا کر نہیں ہے یہاں کوئی فائل، خود دیکھا کریں اپنی چیزیں، میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ فضول کاموں میں ہلکان ہوتی پھروں، خود تو غائب رہتے ہیں سارا دن، یہ گھر ہے یا سرائے؟ وہ ان کے غصے کا اصل محرک جاننے سے قاصر تھی، سو یوں ہی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ مگر ان کے لیے تو سرائے ہی ہے، یہاں ہے کیا ان کا جو انہیں گھر آنے کا خیال ہو؟ دیکھ لینا رات سے پہلے نہیں لوٹیں گے وہ، اور جب آئیں گے تو انکوائری شروع کر دیں گے سمیر کی۔ وہ مخاطب تو بظاہر اس سے ہی تھیں، مگر انداز بڑبڑانے والا تھا۔ وہ تردید یا تردید میں بھلا کیا کہتی کہ یہ تو تقریباً روز کا معمول تھا۔ آبی اور امی جی کے درمیان جو خلیج حائل تھی، اس کا اندازہ سب کو بخوبی تھا، شاید اس لیے کہ ان دونوں نے اپنے مابین موجود تنازعوں اور رنجشوں کو مخفی رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کیا ہوا نرمین، فائل مل گئی؟ اس اثناء میں شرمین نے خالی ہاتھ کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا۔ گویا اسٹڈی میں بھی فائل موجود نہ تھی۔ نہیں، وہ پلٹ کر مختصر بولی۔ شرمین نے نظروں سے بگڑے تیور لیے بیٹھی امی کی طرف اشارہ کرتے سوال کیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، جواباً اس نے شانے اچکا دیے اور امی جی کی طرف رخ پھیرا۔ آپ مجھے لاکر کی چابیاں دے دیں، میں اس میں دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں ہے اس میں بھی، تم جا کر بتا دو ان کے قاصد کو۔ اس کی بات پر وہ بفر گئی تھیں۔ مگر ایک بار چیک کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شرمین سے رہا نہ گیا تو فوراً بولی۔ شاید جانتی تھی کہ امی جی محض آبی کو زج کرنے کے لیے منع کر رہی ہیں۔ شرمین، امی جی نے اسے تادیبی اور تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو سمجھی، جب کہہ دیا کہ نہیں ہے لاکر میں فائل تو پھر بحث مت کرو، اور جاؤ کہہ دو جا کر، میں نے جو تم سے کہا ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئیں، گویا سگنل تھا کہ اب جاؤ، مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ چلو، نرمین اس کا بازو پکڑ کر باہر لے آئی۔ مجھے یقین ہے فائل موجود ہے لاکر میں، مگر امی جی محض… شرمین باہر آتے ہی دبے دبے لہجے میں غصے سے بولی۔ پلیز شرمین، تم کچھ مت بولا کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر منت سے بولی۔ کیوں نہ بولوں، وہ دونوں بلا وجہ برسر پیکار رہتے ہیں، یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ سڑیاں اترتے یوں بولی جیسے اس بات سے اس کا کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ نہیں، شرمین نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے نرمین یاور، اور میں تمہاری طرح کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر آنکھیں موندے حقیقت سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہتی۔ شرمین در حقیقت سخت برافروختہ ہو رہی تھی۔ در حقیقت متاسف تو وہ بھی تھی۔ جب ہم منظر بدلنے پر قادر نہیں تو نگاہ پھیر لینے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تھکے اور اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگی جو اس وقت سخت جلال میں تھی۔ تم اسے نگاہ پھیر لینا کہتی ہو، جبکہ میں اسے نظر چرانے کے مترادف سمجھتی ہوں نرمین یاور۔ شرمین ہمیشہ کی جذباتی تھی، اس وقت بھی سخت جھنجھلاہٹ اور کوفت کا شکار تھی۔ امی جی اس کی اس درشروئی اور صاف گوئی سے خائف رہتی تھیں، شاید اسی لیے آبی بھی لامحالہ اس کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ تھی ہی ایسی، صحیح کو صحیح کہہ کر ڈٹ جانے والی، سامنے کوئی بھی ہو، جبکہ نرمین اپنی فطری خاموش طبع اور حالات کے باعث پیدا شدہ بزدلی کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رہتی تھی۔ ہمیشہ شرمین اس کی حمایت میں بولتی تھی، وگرنہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ پلیز شرمین، ریلیکس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے امی جی ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، آبی واقعی کہیں اور فائل رکھ کر بھول گئے ہوں۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ شرمین اسے ٹوک گئی۔ اسی اثناء میں ڈور بیل کئی بار پھر بج اٹھی تھی۔ چلو جا کر ان موصوف کو یہ مسودہ سناؤ، پھر جب آبی آ کر طوفان کھڑا کریں گے تو کمرے میں بیٹھی کانپتی رہنا۔ شرمین اسے سخت نظروں سے دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہا اسے روک لے، مگر وہ اس وقت سخت بھنائی ہوئی تھی، اسے کچھ کہنا فضول تھا۔ او خدایا! اس نے گہری سانس بھر کر الفاظ ترتیب دیے اور باہر نکل آئی۔ ملی فائل؟ عزت ہمدانی گیٹ کے باہر سخت برافروختہ کھڑا تھا۔ اسے خالی ہاتھ واپس آتا دیکھ کر اس کے تیور کشیدہ ہو گئے کہ وہ اتنی دور سے ایک اہم میٹنگ رکوا کر آیا تھا۔ نہیں، ان فیکٹ امی جی کو لاکر کی چابی نہیں مل رہی اور فائل لاکر میں ہے۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یہاں یہ سننے آیا ہوں۔ وہ بالکل آبی کا پرتو تھا۔ اس کا لہجہ خفگی برسانے لگا۔ دیکھیے میں کیا کر سکتی ہوں جبکہ چابی ہی موجود نہیں۔ وہ اس کے غصیلے انداز سے گھبرا گئی تھی۔ سخت گیر ترشرو لوگوں سے اسے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا جبھی وہ ابھی سے بھی دور دور رہتی تھی۔ یہ میرا نہیں آپ کا مسئلہ ہے، وہ تند نظروں سے اسے دیکھتا کرخت لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی تھی۔ اسکول سے واپسی پر ویسے ہی تھکن ہو رہی تھی۔ اگر عزت نہ آتا تو وہ جا کر اب تک سو چکی ہوتی۔ اس نے شرمین کے کمرے میں جھانکا۔ وہ غصے میں سر منہ لپیٹے لیٹی تھی، سو وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہوگا کہ گردان نے سخت پریشان کر رکھا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ شام کو آبی نے گھر آ کر ہنگامہ کھڑا کرنا تھا اور شاید اسی لیے امی جی نے قصداً یہ حرکت کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت سہمی ہوئی اور ہراساں تھی کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے یہ سب کچھ تو وہ دیکھتی آ رہی تھی مگر ہر بار اس کے اندر اتنا ہی خوف جنم لیتا۔ پہلے وہ کم سن تھی، ڈر جاتی تھی، مگر اب جب وہ باشعور لڑکی تھی اب بھی ایسی باتوں پر اس کا دل قضا رسیدہ پتے کی مانند کانپتا تھا۔ وہ سمیر نہیں تھی کہ ہو کیئرز کہہ کر شانے اچکاتی ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ وہ شرمین بھی نہ تھی کہ غصے سے بگ جھک کر اپنا غبار نکال لیتی۔ وہ نرمین یاور خان تھی، سے لمحے لمحے خدشوں کا افریٹ ڈراتا تھا۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی، کتنی جرأت ہی نہیں تھی، مگر سب کچھ دیکھتے ہوئے خود کو سب باتوں سے علیحدہ رکھ کر مضبوط بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ بچپن سے جو خوف اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا وہ آج بھی اس پر حکمران تھا۔ سنو زحا، میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جا رہی۔ وہ دونوں پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے بڑے سکون سے اعلان کیا۔ کیا نہیں؟ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ زحا پہلے سڑپٹائی پھر قدرے گھور کر اسے دیکھا۔ جی ہاں بالکل درست ہے، جواباً وہ بھی شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہوئی ہو، گھر نہیں جانا تو کہاں جانا ہے تمہیں؟ زحا اس نئی افتاد پر بوکھلا ہی گئی تھی۔ دادا جان کے ہاں جا رہی ہوں میں، تم امی اور دادی کو بتا دینا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مزے سے چیونگ گم چباتے اس نے یوں کہا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو جبکہ گھر سے بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ پلیز صبیحہ، فضول باتیں مت کرو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے زحا نے قطعیت سے کہا۔ نہیں، اس نے ہٹ دھرمی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ زحا نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ میں شام کو آ جاؤں گی دا جان سے مل کر، تم پلیز امی کو سمجھا دینا۔ اس بار وہ نرم لہجے میں بولی مگر زحا یوں ہی کھڑی رہی جیسے اسے سن ہی نہ رہی ہو۔ سن رہی ہو نا؟ اس نے زحا کا شانہ ہلایا۔ نہیں، وہ بھی اسی طرح ہٹیلے پن سے بولی۔ فار گاڈ سیک زحا، لمحے بھر میں وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم بعد میں آ جانا صبیحہ، بھیا یا بھابھی کے ساتھ، بلکہ چچا جان خود تمہیں لے آئیں گے۔ اس وقت گھر چلو کیونکہ تم نے کسی کو گھر پر بتایا بھی نہیں ہے، تو تم بتا دینا۔ اس کا اطمینان ہنوز وہی تھا۔ پھر وہی بات، زحا بھننا گئی۔ تنہا جانا ٹھیک نہیں لگتا، تم گھر چلو، بعد میں کوئی تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ غصہ تو اسے بہت آیا مگر پھر بھی نرمی اختیار کی کیونکہ صبیحہ ذرا ٹیڑھی کھیر تھی۔ یوں بھی اس وقت وہ یونیورسٹی میں موجود تھیں۔ اکیلی تو میں ہمیشہ ہی آتی تھی زحا، آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ یوں بھی داجان کے ہاں میرے علاوہ کون جانا چاہتا ہے؟ وہ آزردگی سے بولی۔ زحا نے خفیف ہو کر نظر جھکا لی۔ وہ بھی تو اوروں کی طرح داجان کے ہاں جانے سے کتراتی تھی اور اب تو فرحات کی وجہ سے یوں بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بقول صبیحہ، فرحات کے 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے تو داجان کی ہی طرف گزرتے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں، بس تم امی کو بتا دینا۔ زحا کو تذبذب میں دیکھ کر اس نے جلد ہی کہا اور پھر مسکرا کر شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے قدرے نزدیک آ کر بولی۔ البتہ تمہیں اگر کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دو، میں پہنچا دوں گی۔ بڑا فراخ دلانہ انداز تھا اس کا۔ زحا بمشکل مسکراہٹ ضبط کر سکی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ کہنے کی، سمجھی؟ غصے کے اظہار کے طور پر اس نے ماتھے پر شکنیں ڈال لیں تو صبیحہ ڈھٹائی سے ہنس پڑی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ بیچارے تمہارے عشق میں سچے فرحات بنے جا رہے ہیں اور تم ہو کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ان کی۔ ٹھیک ہے، ملیں گے تو کہہ دوں گی کہ چھوڑیں تم جیسی فضول لڑکی کو، بہتیری اچھی اور خوبصورت لڑکیاں پڑی ہیں دنیا میں۔ چپ کرو تم بی جمالو۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زحا نے اس کے ماتھے پر بکھری شرارتی لٹیں بے دردی سے کھیر ڈالی تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ سوچ لو، مجھ سے بیڑ لے کر تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر چڑھانے کے لیے بولی تو زحا کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ خواہ مخواہ کی کمزوری ہاتھ آ گئی تھی اس کے۔ سارا دن فرحات کا نام لے لے کر اسے ستاتی رہتی تھی وہ۔ اگر زحا کچھ کہہ دیتی تو غضب ہو جاتا تھا۔ دفع ہو تم، جاؤ جہاں جانا ہے، بھگتنا پھر شام کو واپسی پر۔ چچی جان ایسی کلاس لیں گی کہ نانی یاد آ جائیں گی۔
زوہا جھلاہٹ سے تمتماتے چہرے سمیت بولی، خیر نانی کو تو ہم بعد میں یاد کریں گے، فی الحال دا جان سے شرف ملاقات حاصل کر لیں۔ فائل بیگ میں ٹھوستے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ زوہا سوائے بے چارگی سے گھورنے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اسی اسنا میں پوائنٹ بھی آ گیا۔ تم کہو تو صرف سلام کہہ دوں تمہارا؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ زوہا کا موڈ اب واقعی خراب ہو چکا تھا۔ دا جان کو بھی نہیں۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو زوہا کا کرارا ہاتھ خیریت دریافت کر گیا۔ وائے دیوانگی ہوش جنوں، کبھی پتھر کبھی سر یاد آیا۔ جواب میں اس نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں شعر پڑھا تو زوہا مسکراہٹ دباتے بظاہر مایوسی سے سر ہلاتے پوائنٹ میں سوار ہو گئی۔ آبی کی غیظ و غضب سے بھری آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود ان کا قہر برساتا لہجہ اس کی سماعتوں کو جھلسا رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر کھڑکی پر نظر پڑی تو اترتی شام کو دیکھ کر دن کا تمام منظر آنکھوں میں آ کھڑا ہوا۔ اوہ کیا آبی آ گئے؟ بکھرے بال سمیٹ کر سہمی ہوئی نظروں سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ آبی کا غصیلا لہجہ اور امی کی تیش بھری آوازیں اس کے اندر سراسیمگی پیدا کر رہی تھیں۔ یقیناً فائل والی بات پر دونوں میں تکرار ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا اٹھ کر باہر جائے، مگر ہمت جواب دے گئی، گو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ہی آبی اور امی جان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ شعور کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی شرمین اور نرمین کے اذہان اس صورتحال سے واقف ہو گئے تھے، اور پھر سارا بچپن اس کشیدگی کے سائے میں پروان چڑھا۔ مگر اب بھی امی اور آبی کے اختلافات اسے اسی طرح خوفزدہ کر دیتے تھے۔ ارے تم اٹھ گئی؟ وہ ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی کہ شرمین دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ اس نے سر اٹھا کر گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جرأت کر کے پوچھ لیا۔ کچھ ایسا خاص نہیں، روٹین کی کارروائی ہو رہی ہے۔ بظاہر شرمین بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ فائل مل گئی کیا؟ اس نے شرمین کا لہجہ اور جملہ نظر انداز کرتے دریافت کیا۔ ہاں مل گئی۔ کہاں سے؟ وہیں لاکر میں سے۔ طنز بھری مسکراہٹ شرمین کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ اوہ وہ افسردہ ہو گئی، گو کہ اسے بھی یقین تھا کہ امی جی کا مقصد صرف آبی کو زج کرنا ہے، اسی لیے انہوں نے فائل چھپا لی تھی، مگر ساتھ ہی دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ کاش یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ کمال ہے، تم تو یوں متاسف نظر آ رہی ہو جیسے تمہیں یہ سن کر حیرت ہوئی ہو۔ شرمین کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر تمسخر بھری مسکراہٹ تھی۔ پلیز شرمین، ایسے لہجے میں بات مت کیا کرو، وہ ملتجی ہوئی۔ کیوں؟ اب کہ وہ باقاعدہ ہنسی، آزردگی اور شکستگی سے بھری اس کی کھوکھلی ہنسی نرمین کا درد بڑھا دیتی۔ اپنے اوپر اتنے خول مت چڑھاؤ شرمین، نہیں تو خود سے بچھڑ جاؤ گی۔ شرمین کا ہاتھ پکڑ کر وہ رو دی تو ایک ثانیے کے لیے شرمین بھی جیسے منجمد ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے ہاتھ پر رکھے نرمین کے ہاتھ پر دھیرے سے دباؤ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف کیا۔ پلیز نرمین، یہ آنسو صاف کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہ میں خود پر خول چڑھاتی ہوں اور نہ ہی خود سے بچھڑی ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنا آپ تلاش کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ شرمین کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ تم خود بتاؤ نرمین یاور کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارے والدین ہمیں اپنی اولاد مانتے ہوئے بھی ہماری عزت نفس، خودی اور ہماری جذباتی ضروریات سے قطعی بے پرواہ ہیں۔ انہیں تمام عمر اپنے اختلافات سے سروکار رہا، اور اس سارے کھیل میں ہمارا کیا نقصان ہوا؟ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، تو ہم بھی رو کر کیوں خود کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ نرمین کا شانہ ہلاتے ہوئے وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ مگر ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو ہیں ویسا نظر بھی آنا چاہیے ہمیں۔ خود کو بظاہر مضبوط ثابت کرنے کی اس کوشش میں اپنا آپ اندر سے کھوکھلا مت کرو۔ نرمین نے آنسو صاف کر کے جیسے اسے التجا کی۔ تمہارے اندر آنسو جمع ہوتے ہیں تو انہیں بہہ جانے دیا کرو شرمین، نہیں تو یہ اندر رہ کر وجود کی عمارت کو سیلن زدہ کر دیں گے۔ دراصل وہ شرمین کے اندر جمع ہونے والے لاوے سے ڈرتی تھی جو کسی بھی روز پھوٹ سکتا تھا۔ شرمین اس کی بات پر یکدم بے حد ملول نظر آنے لگی۔ امی جی اور آبی کی تکرار اب تک جاری تھی، آوازیں جیسے سماعتوں کا بوجھ بن رہی تھیں۔ میرے اندر آنسو نہیں، ایک سمندر ہے نرمین، اسے اندر ہی رہنے دو، اگر یہ باہر آ گیا تو سب کچھ تہس نہس کرتا چلا جائے گا۔ وہ درد میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی اور پھر بھیگی پلکوں سے نرمین کی طرف دیکھا۔ شاید مجھے بھی۔ نرمین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس نے کہا تو نرمین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مگر ہمیں خود کو کمپوز رکھنا ہے، چاہے کتنا ہی دکھ ہو، خود کو، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے، اپنے دکھوں کا بھرم رکھنا ہے۔ یہ جانے نرمین کے اشکوں کا کرشمہ تھا یا کچھ اور، وہ دوبارہ اپنے ہمت افزا لہجے کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نرمین نے چند ثانیے خاموشی سے اس کے پل پل بدلتے موڈ کو دیکھا اور پھر اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
کتنی جلدی خول چڑھا لیتی تھی شرمین خود پر، وہ حیران تھی۔ تم جاؤ منہ دھو، تھوڑا فریش ہو جاؤ، دیکھو تو رو رو کر تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے پلٹ کر اسے ہدایت دیتے ہوئے بولی، نہیں پہلے میں ذرا ابھی اور امی جی کو دیکھ لوں۔ کالوں پر ٹہری بوندوں کو انگلی سے صاف کرتے اس نے باہر جانے کا قصد کیا تو شرمین نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی یقیناً اسٹڈی میں پناہ لے چکے ہوں گے اور امی جی اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے لیٹ گئی ہوں گی، لہٰذا تم زحمت نہ کرو اور اب اپنے گھر کی روایات کو سمجھ لو۔ ہمیشہ جنگ کے بعد میدان کارزار کا یہی نقشہ ہوتا ہے۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، تم فریش ہو کر کچن میں آ جاؤ، شام کی چائے پیتے ہیں۔ شرمین نے تیزی اور روانی سے کہتے اسے واش روم میں دھکیلا تو اسے امی جی اور ابھی کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ انٹرویو اور بایو ڈیٹا دیکھنے کے بعد میں نے مس نرمین کا سلیکشن کیا ہے پاپا۔ وہ سلمان گردیزی کے کمرے میں بیٹھا انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سلمان صاحب نے فائل اس کے ہاتھ سے لیتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ قطعی ناتجربہ کار ہیں اور فرسٹ ٹائم ٹیچنگ کریں گی، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ خود کو منوا لیں گی۔ آئی تھنک شی از انٹیلیجنٹ، وہ اپنی پروفیشنل رائے دیتے بولا تو سلمان صاحب نے نرمین کا بایو ڈیٹا پڑھتے ہوئے یک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ نرمین کون ہے، پہچانے تم؟ اینک اتار کر ایک طرف رکھتے پاپا نے اسے سوال کیا تو وہ قدرے چونکا اور پھر لا علمی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دیے۔ یہ شیخ یاور یعنی میرے پرانے دوست یاور کی بیٹی ہے، انہوں نے اسے بتایا تو وہ حیرت سے بھویں اچکا کر رہ گیا، جبکہ سلیمان صاحب کے چہرے پر پسندیدگی کا رنگ صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ تم نے اچھا کیا نرمین کو سلیکٹ کر کے، واقعی یہ بچی بہت سمجھدار ہے اور ایک حساس ٹیچر علم کے فروغ اور ترسیل کے لیے بے حد موزوں ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور وہ پاپا کی ایک ایک بات کسی اہم نکتے کی مانند ذہن میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ اب تو یاور سے میرا اتنا ملنا جلنا رہا نہیں۔ کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ پاپا نے چند ثانیے رک کر اسے دیکھا اور پھر بولے، وہ ٹھہرا ایک کمیٹڈ بزنس مین، جبکہ میرے اپنے اصول اور ضوابط تھے جن کی تکمیل کے لیے میں نے یہ اسکول قائم کیا تھا، سو اس کی اور میری بن نہ سکی۔ البتہ اس کی دونوں بیٹیاں مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھیں، خصوصاً نرمین تو بہت معصوم لڑکی ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے جب میں کبھی یاور کی طرف جاتا تو یہ بچی مجھے ضرور ملتی تھی، لان کی سیڑھیوں پر اکثر بیٹھی رہتی، کبھی تنہا کبھی اپنی کتابوں کے ساتھ۔ سلمان صاحب اتنی محویت سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود اس کا نقش ان کے دل میں موجود تھا۔ ان کی آنکھوں میں پدرانہ محبت اور شفقت اس کے لیے تھی جو کہ ان کے سامنے موجود بھی نہ تھی۔ واقعی بعض لوگوں میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے اور نرمین یاور کا شمار بھی غالباً ایسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا ہوا، تم کیا سوچنے لگے؟ وہ بلا ارادہ سوچے جا رہا تھا کہ پاپا نے اسے ٹوک دیا۔ نتھنگ، صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ نے انہیں اب تک یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ خود میں بہت جلد لوٹ آتا تھا، ابھی بھی صورت سے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، سلمان صاحب کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر مسکرا دیے، وہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بلکہ میں نے اس کے لیے جانے کیا کیا پلان بنا رکھے تھے، مگر بہرحال۔ وہ خود کلامی سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے نرمین کو اپائنٹمنٹ لیٹر بھجوا دیا؟ نہیں، ابھی آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا اس لیے۔ ٹھیک ہے، اب تم اسے فون پر اطلاع کر دو کہ کل سے جوائن کر لے، مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تحکم سے بولے تو وہ مسکرا کر فائل بند کرتا اٹھ گیا۔ اوکے سر، تابعداری سے کہہ کر وہ اپنے آفس کی طرف آیا اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھی کوآرڈینیٹر کو ہدایت کی کہ وہ نرمین کے گھر فون کر کے اسے جوائن کرنے کا کہے اور ساتھ ہی اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ٹائپ کروا دے۔ علی ولاس پہنچ کر اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھا تو ہٹانے کا نام ہی نہیں لیا، یہاں تک کہ خان بابا نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ آہا، صبیحہ بیٹی آئی ہے، آؤ آؤ۔ خان بابا اس کی آمد پر ہمیشہ خوش ہوتے تھے، فوراً راستہ دیتے بڑی محبت سے بولے، دا جان کہاں ہیں؟ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی، اندر آتے ہی بآواز بلند پوچھا، اپنے کمرے میں ہیں، تم بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ نہیں، میں ان سے وہیں مل لوں گی۔ وہ لاؤنج میں رکنے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے خود ہی اسٹڈی کی طرف بڑھی اور پھر کچھ یاد آنے پر ٹھٹک کر خان بابا کی طرف رخ پھیرا۔ دا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے انداز میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، خان بابا نے شفقت سے مسکرا کر کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر دا جان کے کمرے میں آ گئی۔ دا جان حسب سابق اور حسب توقع راکنگ چیئر پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں محو تھے۔ السلام علیکم دا جان۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ان تک پہنچی اور سلام کر کے انہیں چونکا دیا۔ وعلیکم السلام، صبیحہ بیٹی آئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی کتاب ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ جھٹ سے ان کے کندھے سے لگ گئی۔
میں ہی ہمیشہ آ جاتی ہوں، آپ تو کبھی رخ بھی نہیں کرتے ادھر کا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی، بیٹا میں وہاں نہیں آ سکتا، تم جانتی ہو۔ یک دم وہ سنجیدہ ہو گئے۔ مگر فون تو کر سکتے ہیں نا، اس پر بھی دادی جان نے پہرا لگا رکھا ہے کیا؟ اس نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر ان کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ پہرا تو انہوں نے دروازے پر بھی کبھی نہیں لگایا۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، جب ہی تو ان کے گھر میں دوسری خاتون داخل ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے شرارت سے مسکرائی، نہ بیٹا ایسی باتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وہ واقعی نفیسہ بیگم کے لیے سانحہ تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ آپ کو افسوس ہے اس بات کا؟ وہ حیرت سے کہتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ پتہ نہیں وہ گمسم ہو گئے۔ کیا آپ نے دادی جان سے مصالحت کرنے کی کوشش کی تھی؟ مگر تمہاری دادی ایک اصول پرست اور انا پرست خاتون ہیں۔ میری بے وفائی نے انہیں شدید ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا، ایک بار جو گھر چھوڑا تو پھر لوٹ کر نہ آئیں۔ جب چھوٹی دادی کا انتقال ہوا تب بھی نہیں؟ نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں ابھریں۔ شاید انہوں نے ٹھیک ہی کیا۔ جی نہیں، انہوں نے بالکل غلط کیا۔ جب اختلاف کی وجہ ختم ہو گئی تھی تو جھگڑا کس بات کا؟ پھر تو دادی کو گھر آ جانا چاہیے تھا۔ صرف اپنی انا کی خاطر انہوں نے آپ کو اکیلا کر دیا۔ وہ پرسوچ لہجے میں انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، زندگی کے بعض لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، ان سے مفر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ویسے بھی تمہاری دادی کا اختلاف تو میرے ساتھ تھا۔ انہوں نے ٹھیک ہی کیا جو مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے خود اپنے آپ کو تنہا کر لیا، اس میں ان کا قصور نہیں۔ داجان کے لبوں پر ایک مجروح مسکراہٹ ابھری۔ داجان آپ کتنے گریٹ ہیں، اس نے داجان کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے آپ کو آپ کی اولاد سے دور کر دیا، پھر بھی آپ ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ بھلا آپ جیسا بھی کوئی ہوگا۔ اس کے فخر اور معصومیت سے کہنے پر وہ چپ سے ہو گئے۔ اب اسے کیا بتاتے کہ وہ کسی کی محبت ٹکرانے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ خیر تم یہ بتاؤ، گھر کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ انہوں نے موضوع بدلا تو وہ فوراً شرارتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ بتائیں آپ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ بھئی سب کو، خصوصاً تمہارے ننھے بھتیجے کو۔ وہ اس کی شوخی نظر انداز کرتے بظاہر سادگی سے بولے تو وہ ہنسنے لگی۔ بڑی بری بات، بڑوں کو زج نہیں کیا کرتے۔ ان کا انداز ہمیشہ کا دوستانہ تھا، خصوصاً اس سے اور فرحاد سے تو وہ بے حد محبت کرتے تھے، اسی لیے دونوں کی دوستی بھی بہت تھی۔ ان سے سو ہر بات بلا تکلف کہہ ڈالتے تھے۔ اچھا جائیے معاف کیا، اس نے فراخ دلی دکھائی اور سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک ایک کا نام لے کر اس کا حوال سناتی رہی اور داجان بہت اشتیاق اور محبت سے سنتے رہے۔ اس نے اس بار بھی دادی جان کا ذکر خصوصاً بڑھا چڑھا کر کیا۔